نعمان صاحب جی ویلکم بھائی نعمان. تو یہ اس طرح کے نعرے بڑے غیر مہذب، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو مہذب جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں ایک کل ہی میں نے سنا مشاہد اللہ ہے نون لیگ کے سینیٹر، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا باہر احتجاج کرنے کے بجائے سب سے پہلے آپ اپنے والد سے حق لیں، اپنے بھائی سے حق لیں. یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں. جی السلام اگر علیکم آپ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ کی تصویر نہیں آ رہی. جی حضور والا آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب ٹھیک ہے بالکل. جی فرمائیں. جی حضور والا، میں اس حوالے سے کچھ گفتگو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عورت مارچ کے حوالے سے آپ نے جو قرآن پاک کے اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے تو وضاحت دی، اور علماء کرام دیتے رہتے ہیں. اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، یہی 35-36 عورتیں ہوتی ہیں ہمیشہ. ہمارے جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں ان کے خلاف بھی یہی لوگ نکلے ہوتے ہیں، اور افواج پاکستان کے خلاف بھی یہی لوگ نکلے ہوتے ہیں، نظریہ پاکستان کے خلاف بھی یہی لوگ نکلے ہوتے ہیں. اور ان کے پاس جتنے دلائل ہوتے ہیں نا، دلائل ان کے جو دلیل دیتے ہیں نا، یہ اپنی وہ دلیل میں جرائم کی لسٹ بتاتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں جو جرائم ہے نا عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ، ان جرائم کو بنیاد بنا کر حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ایک بالکل اللاجیکل سی بات ہے. یعنی ایک اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس جرم کے لیے تو قانون بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہیں، تو اس جرم کو جا کے آپ چیلنج کریں، اس مجرم کو سزا دلوائیں. تو اتنی سی بات ہے. اس میں حقوق کی بات تو کہیں بھی نہیں آتی. حقوق کا تو اس سے اب حقوق جو عورتوں کے حوالے سے حقوق ہیں، جو وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں، اس سے بہتر دنیا کی کسی کتاب میں اور کسی فرد نے نہیں بیان کیے. اگر حقوق لینے ہیں تو حقوق تو وہاں سے لینے پڑیں گے. آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، حقوق تو آپ کو کہیں اسلام سے بہتر ملیں گے ہی نہیں عورتوں کے. پھر ان عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے جو قوانین ہے وہ بھی اسلام سے بہتر کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں. نہ آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے اسلامی قوانین کی بات کر رہے ہیں، نہ آپ حقوق وہ والے جو اصل حقوق ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کا جو عورت مارچ ہے، یہ جو آپ حقوق جن کو کہہ رہے ہیں ان کی کوئی وضاحت نہیں بنتی. یعنی جس کے یہ دلائل بناتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ یا ریپ ہوتا ہے، یا کم عمر بچیوں کی شادی کے حوالہ سے، یا تیزاب گردی کے حوالہ سے جتنے معاملات بیان کیے جاتے ہیں، یہ تو جرائم ہے. یہ بالکل ایسے ہی جرائم ہے جیسے چوری، ڈکیٹی، جتنے اور جرائم ہیں. اور ان سارے جرائم کی سزائیں ہمارے پینل کوڈ میں درج ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں درج ہیں. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر یہ ایکسپوز کریں گے نا ان مجرموں کو، تو مجرم ان کی کلاس کے ہی لوگ نکلتے ہیں. یہ جو عورت مارچ والے ہیں نا، انہی کے بندے سارے مجرم ہوتے ہیں. یہ کوئی وڈیرا ہوگا، کوئی سیاستدان ہوگا، عام آدمی بیچارہ، عام گلی محلے کا بندہ تو یہ جرم تو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے. یہ سارے جرائم بھی یہی لوگ کرتے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دو ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی تھیں، کسی لڑکی کے بال کاٹ دیے گئے تھے، سب کو پتا ہے. تو وہ محترمہ کی کلاس کی خاتون تھیں. اور پھر اب وہ آگے سے یہ کہیں کہ ہمارے حقوق کی، یعنی جرم آپ کریں اور جرم کے بدلے آپ کو حقوق دیے جائیں. یہ کوئی سینس نہیں بنتی. اب یورپ میں بھی ابھی پچھلے سال کی بات ہے، جو لوگ رہتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ مسلمانوں پر ایک یہ تیزاب پھینکنے کی نا ایک یہاں پہ مہم چل گئی تھی. لوگ دروازہ نوک کرتے تھے، کوئی بھی نکلتا تھا اس کے منہ پہ تیزاب پھینک کے چلے جاتے تھے. تیزاب گردی کا یہاں پہ تو یہاں کوئی اس کو بنیاد بنا کر یہ نہیں نکلا کہ مسلمانوں کے حقوق دیے جائیں. انگلینڈ میں لوگوں نے یہ کہا کہ ان مجرموں کو پکڑا جائے، یہ جرم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے. زنا بھی ایک کرائم ہے، ایک تیزاب گردی بھی ایک جرم ہے. پھر یہ جتنے بھی اپنے دلائل دے رہے ہیں اس پر تو قانون سازی ہو چکی ہے. اگر آپ مزید قانون سازی کرانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ قانون سازی اسلام میں بڑی بہترین دی ہوئی ہے. ادھر سے سزاؤں کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ سزائیں ظالمانہ ہیں، یہ ختم کی جائیں. پھر اس کے نتیجے میں جرائم ہوتے ہیں تو پھر وہاں حقوق آ جاتے ہیں. تو یعنی کہ کوئی سر پیر نہیں ہے پوری ان کی تحریک کا، اور کوئی مطلب بھی نہیں بنتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت، صاف ذرا ہمارے معاشرے میں قانون کی اتنی بالادستی ہے نہیں
بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، بہت زیادہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اب سندھ میں آپ دیکھ لیں، یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، سندھ میں تو پرائیویٹ جیلز بنی ہوئی ہیں اور ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، پرائیویٹ جیل، مرد بھی بند ہیں۔ اب جی ان جی کا نام لے کے پنجاب میں لوگ مردوں کے حقوق کی ریلی نکال لیں، جی تو جی وہ تو ایک جرم ہے۔ وہ کہیں کہ جی جی فلاں جیل بنی ہوئی ہے، ادھر جا کے پولیس ریڈ کرے، ان کو اریسٹ کرے۔ اس میں حقوق تو اور چیز ہیں جو ہمارے حقوق آئین یا اس میں نہیں آ سکتے۔ حقوق تو ایک ادب اور اس کی بات ہے، وہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن و حدیث نے اتنی ڈیٹیل سے بتا دیا۔ ابھی میں آپ کا پچھلا پروگرام دیکھ رہا تھا جو شاہ صاحب اور آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں تو جو فرضی مسائل جو پاسبل ہو سکتے ہیں، جی یعنی جو عام انسان کی پریکٹس میں ممکن نہیں ہے اس کے، وہ مسائل بھی ہمارے ائمہ نے ان کے حل درج کر دیے ہیں۔ جی جی تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہاں سے یہ بھاگتے ہیں۔ اب یہی لوگ ہوتے ہیں جو قانون 295 کو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، دلیل کیا بناتے ہیں کہ فلاں جگہ غلط مقدمہ درج ہوا، فلاں جگہ غلط مقدمہ درج ہوا۔ بھئی غلط مقدمہ درج ہونا ہمارے قانون کا مسئلہ ہے، ہمارے پروسیجرل لا میں فلا ہے، اس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی قانون اگر جی بنا ہوا ہے، یعنی کہ نو لا کین بی مینیپولیٹڈ ڈیو ٹو کرپشن، یہ جو کرپشن ہے پولیس میں، عدالتوں میں، اس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو رہا ہے۔ چاہے عورتوں کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں، ورنہ تو قانون تو موجود ہے۔ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی قسم کی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ جینڈر فری ہے، یہ بھی اس میں ایک بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جرم کا تعلق جینڈر کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ عورت کے ساتھ جرم ہو تو اس کی اور سزا ہے، مرد کے ساتھ ہو تو اس کی اور سزا ہے۔ جینڈر فری ہے، یہ جرم میں درج ہوتا ہے، پینل کوڈ میں ہمارے درج ہے کہ فلاں، جیسے ہمارے چوری کا ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں، مرد کے نہ کاٹے جائیں، یا مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ کوئی ایڈریس کیا گیا ہے، تو جی وہ تو جی جینڈر فری ہے۔ تو وہی قوانین ہمارے پینل کوڈ میں درج ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ مزید قانون بنوائیں عورت کی جی پروٹیکشن کے، سب آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی اس بات کے تو خلاف ہی نہیں ہے کہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو آپ نے 20% بھی ابھی آئین میں نہیں ڈالا، آپ سارا جی جی ڈال دیں، ہر بندہ اس کے ساتھ ہے، تو دیکھیں کتنی بہترین پروٹیکشن کی صورت بھی بنے گی۔ اور حقوق تو آج بھی ہماری سوسائٹی میں جو حقوق موجود ہیں، یہ ہم علماء کرام سے سیکھ کے، عورتوں کا ادب، بہن بھائیوں کے رشتے، ہر رشتے کا ادب ہمیں علماء نے بتایا، ہماری سوسائٹی نے نہیں ہمیں سکھایا، نہ گورنمنٹس نے سکھایا۔ اور اسکولوں اور کالجوں میں تو آج تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا ہے نا۔ وہاں سے بھی جو بچے نکل کے اپنے بڑے بوڑھوں سے سیکھتے ہیں، وہ تو ایک پراپر ہمارے اسلام کی وجہ سے وہ ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں موجود ہیں، ورنہ یورپ میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ یہ اچھا لوگ غلط بات کرتے ہیں۔ یہاں پر تو مرد، آپ یوں سمجھیں کہ مرد کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اب عورت میں۔ یہاں یورپ میں عورت نے اپنی ویلیو اتنی ڈاؤن کر دی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا، یہاں پہ تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، پاکستان اور اس معاشرے میں وہاں جائیں تو لوگ عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی جی وجہ یہ ہے کہ عورت کی ویلیو موجود ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ یہاں پہ عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، چاہے خوبصورت ہے کیا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ اس نے اپنی ویلیو اتنی ڈی گریڈ کر دی ہے، مارکیٹنگ سمبل بن چکی ہے عورت، بڑی بڑی اہم پروڈکٹ بات کو کی آپ نے، سیلز کرنے کی۔ بڑی جی اہم بات کی آپ نے، بڑی اہم بات کی۔ جی جی، پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے لوگ مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں عورتوں کو۔ تو یعنی اتنا بگاڑ آ چکا ہے یہاں سوسائٹی میں، اور یہ عورتیں، یہ بے وقوف عورتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے۔ یہ ان کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، یہ کوئی ان کی اپنی شیطانی یا نفسانی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ یہ چیزیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا کہ جب ریاست ان چیزوں کو لیتی ہے، اب ریاست کی خاموشی کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ریاست اگر ان عناصر پر اگر جاتی ہے نا، تو وہ ایکسپوز ہوتی ہے اپنے لا اینڈ آرڈر کے مسئلہ سے، کیونکہ جی جی اب ہم ایک مجرم کو اگر وہ ہاتھ ڈال نہیں سکتے تو ایسے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ریاست بھی خاموش رہتی ہے ایسے معاملوں میں، کیونکہ وہ ایکسپوز نہ ہوں۔ تو جی جی ایسے لوگوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو مرضی کریں۔ حالانکہ اگر قانون سازی جب پولیس کے ادارے میں اور جو ہماری عدالتوں کے نظام میں بہت کرپشن فری کر دیا جائے بالکل، تو یہ تو ایک بالکل آئیڈیل سچویشن بن جائے گی، کیونکہ یہاں یورپ کے ملکوں میں قانون سازی ضرور موجود ہے، ہر چیز ضرور موجود ہے، مگر یہاں جو چار دیواری کے اندر جو رسپیکٹ ہے نا، وہ نہیں ہے یہاں پہ عورت کی، چاہے ماں جی ہو اس کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ وہاں تو ریاست نہیں موجود نا، آپ چار دیواری میں گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باپ جی کی جی کوئی رسپیکٹ نہیں موجود،
ٹیچر کی کوئی رسپیکٹ نہیں موجود یہاں پر، کوئی ویلیوز نہیں ہے یہاں پر. اور جب باہر نکلتا ہے بندہ ریاست کی اس میں آ جاتا ہے کیمرے کے سامنے، تو وہاں صرف قانون سازی ہے. قانون سازی بھی انہوں نے جی 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 انہوں نے بچنے کے قانون لیے اپنے، جی اپنے جیل سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے بس انہوں نے ایک مطلب ایک ٹیمپریری انہوں نے اس کو چلنا پڑتا ہے جی اس شخص کو. جی 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 میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ قانون سازی جو انہوں نے کی ہوئی ہے نا، وہ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کی ہوئی ہے. ہمارے جی ہاں جی قانون نہ بھی ہو نا، ہمارا جو اسلامک کلچر ہے اس میں قانون نہ بھی ہو، ہم قانون سے بہتر ویلیوز رکھتے ہیں اس ٹائم. ہمارا جی جی قانون بہت پیچھے ہے ہماری ویلیوز کی نسبت. جو ہمیں قرآن اور حدیث سے، جو علماء کرام کی صحبت سے جو ویلیوز ملی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بس میں اتنا مختصر کرنا چاہوں گا، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ حقوق کو جو چاہے ماں جی ہو اس کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. وہاں تو ریاست نہیں موجود نا، آپ چار دیواری میں گھر کے اندر بیٹھے ہیں. باپ جی کی جی کوئی رسپیکٹ نہیں موجود، ٹیچر کی کوئی رسپیکٹ نہیں موجود یہاں پر، کوئی ویلیوز نہیں ہے یہاں پر. اور جب باہر نکلتا ہے بندہ ریاست کی اس میں آ جاتا ہے کیمرے کے سامنے، تو وہاں صرف قانون سازی ہے. قانون صرف سازی بھی انہوں نے جی 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 انہوں نے بچنے کے قانون لیے اپنے، جی اپنے جیل سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے بس انہوں نے ایک مطلب ایک ٹیمپریری انہوں نے اس کو چلنا پڑتا ہے جی اس شخص کو. جی 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 میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ قانون سازی جو انہوں نے کی ہوئی ہے نا، وہ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کی ہوئی ہے. ہمارے ہاں جی جی قانون نہ بھی ہو نا، ہمارا جو اسلامک کلچر ہے اس میں قانون نہ بھی ہو، ہم قانون سے بہتر ویلیوز رکھتے ہیں اس ٹائم. ہمارا جی جی قانون بہت پیچھے ہے ہماری ویلیوز کی نسبت. جو ہمیں قرآن اور حدیث سے، جو علماء کرام کی صحبت سے جو ویلیوز ملی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بس میں اتنا مختصر کرنا چاہوں گا، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ حقوق کو جو قانونی خرابیاں ہیں اس کو حقوق کی شکل دے کر بالکل یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. اور عورت کے نام پر یہ جب مثال کے طور پر اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی جنس کو بنیاد بنا کر اس کے حقوق، اس کے ساتھ جو جرم ہوا ہے اس کو جی حقوق جی کا نام دینا انتہائی زیادتی ہے. وہ ایک جرم ہے، اس جون سا جرم ہے اس جرم کو ہائی لائٹ کیا جائے، جو مجرم ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے لیے مارچ کریں. پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا. کوئی عالم دین، کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ فلاں عورت کو فلاں عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ عورت تھی اس لیے چھوڑ دیا جائے. کسی بندے نے بھی، ہاں آپ یہ تحریک آپ اس ٹائم چلائیں کہ اگر جو مظلوم ہے نا وہ عورت ہو تو آگے سے لوگ جواب یہ دیں اچھا وہ عورت تھی اس لیے چھوڑو. ایسا ہماری ہوں سوسائٹی میں ممکن ہی نہیں ہے ایسا کوئی کہے کہ عورت جی تھی تو جی اس لیے چھوڑ دو، بلکہ عورت کو دو گنا رسپیکٹ دی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو یہ آپ کا جو نعرہ ہے نا یہ بالکل بھونڈا سا اور ایک فضول سا نعرہ ہے. اور یہ پوری تحریک جو چل رہی ہے یہ بالکل بھونڈی سی ہے. اور ریاست کی خاموشی بھی اسی لیے ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے پاکستان میں، کرپشن بہت زیادہ ہے. یعنی اس طرح کے جی نعرے مفتی جو صاحب میں گھر، نے اتنی جی ایک جی حاضری اس لگوانی طرح، تھی. جی 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 اس طرح کے نعرے جو گھر کو توڑنے والے ہوں کہ بھئی خود آپ نے روٹی بنانی ہے، میرا جسم میرے لیے، میرا جسم جو ہے نا وہ میری مرضی میرا جسم، تو یہ چیزیں دیکھیں گھر کو جی توڑنے جی والے. اب اگر کسی کی بیوی ہے وہ کہے میرا جسم میری مرضی، اپنی روٹی خود گرم کے کھا لے، وہ کہے گا پھر کام کس کے لیے تو یہاں ہے، تو جا دفعہ ہو جا پھر. جی یعنی جی جی بالکل. یہ تو گھر کو توڑنے والی ہے نا، آپ معاشرے کو توڑ رہی ہیں. یہ مطلب آپ اپنی عورتوں کو جو آپ کے پاس آتی ہے آپ ان کو لیڈر بنا رہی ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میں مطلب اپنی مرضی سے جہاں چاہوں یوز کر سکتی ہوں، نہ میں نے تمہیں روٹی بنا کے دینی ہے، میں سوئی ہوئی ہوں. تو یہ تو معاشرے میں اور بگاڑ ہے. یہ تو ان عورتوں کے ساتھ ظلم ہوگا بعد میں. ظاہر ہے مرد کہے گا ٹھیک ہے اگر تجھے اپنی مرضی تو اپنا راستہ لے لے، تو پھر یہ جی تو ان کو. حضور والا یہ ان کو میں نے خود سنا ہے کچھ پروگرامز میں یہ کہتے ہوئے، جب علماء کرام نے کچھ تحریکیں چلائیں کچھ حوالے سے، تو یہ فرما رہی تھیں کہ یہ اسمبلی موجود ہے وہاں جا کے قانون بنوائیں. تو اچھا اچھا، اور اپنے لیے ان کا یہ ہے کہ ہم نے سڑک پہ نکلنا ہے. بھائی اسمبلی موجود ہے، اگر آپ کے نظریے کے لوگ جمہوریت کے تحت زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ بنا لینا قانون. فی الحال پوری کی پوری سوسائٹی آپ کے خلاف کھڑی ہے. تو اچھا، آپ بڑے مزے کی بات ہے شاہ جی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی عورتوں کے سامنے علماء کرام کو بٹھاتے ہیں، وہ بیچارے مروت میں مارے جاتے ہیں.
ایسی عورتوں کے سامنے خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ بٹھائے جائیں. بالکل بالکل. جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو جواب دیا وہ جواب ہی دینا بنتا تھا، اور کوئی جی جواب ہو بالکل. ہی نہیں سکتا. جی اور جی کوئی وہ علماء کرام تو یہ بالکل وہ بیچارے اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہم بولے نا تو اس کا مس یوز یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ عورتوں کے ساتھ رسپیکٹ نہیں کرتے. وہ تو خلیل شاہ جی الرحمان قمر نے بول شاہ جی اگر یہ جو خلیل الرحمان قمر نے بولا ہے اگر وہ کوئی عالم بولتا تو اس وقت کیا ہنگامہ ہوتا. یہی بات کرتے کہ یہ علماء جو عالم دین لوگ ہیں یہی چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہ ہو، یہ اسی طرح کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. جی جی یعنی اس کا فائدہ یہ اٹھاتے کہ اسلامی قوانین کو بغیر سوچے سمجھے یہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے. وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ وہ اللہ جی تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکلوا دیا اس بندے کے جی جس کے داڑھی نہیں تھی. جی ہاں اگر بالکل. داڑھی عالم نہ بھی ہوتا نا، کوئی داڑھی والا بندہ ہوتا، تب بھی انہوں نے یہی باتیں کرنی تھی یہ کہ اب یہ کیونکہ تقریباً جی یہ انہی کو سوسائٹی کا ہی ہے سمجھو کہ ایک لحاظ سے مطلب بالکل جو ہے وہ شو ڈرام بزنس کا بندہ ہے. بزنس شوبز کا بن رہا ہے اور یہ بھی مطلب انہی میں ہوتی ہیں تو مطلب اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے قمر بالکل صاحب کو. بالکل بالکل ہاں؟ بالکل. ہمیں یہ دیکھیں علماء کرام کا تو دیکھیں سارے تو عالم دین نہیں ہو سکتے، مگر جی جی علماء کا پیغام یا علماء کے سے سن کر ہم نے جو سنا، آپ نے سنایا ہمیں، ہم اس کو بنیاد بنا کر ہم کسی چیز کا سٹینڈ لیتے ہیں، تو وہ آپ کی بھی خدمت ہوئی اور آپ نے بھی کی اور ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اب جی وہ جی خلیل الرحمان قمر نے جب بنیاد بنایا سوسائٹی کو، جی تو جی سوسائٹی جو ہماری اس ٹائم بھی موجود ہے اس میں جو رسپیکٹ ہے عورت کی، وہ پیور اسلام کی وجہ سے ہے اور پیور بالکل علماء بالکل. کرام کی تعلیمات کی وجہ سے ہے. جی کوئی جی بائی برتھ لے کے نہیں آیا، کوئی بائی آپ ہمارے سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ڈیفینس میں یا ایسی جگہ پہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ایسی عورتوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے جو علماء کو سنتا ہی نہیں ہے، تو وہ پاکستان میں رہنے کے باوجود بھی ایسا ہی نکلتا ہے. جی جی تو پتہ یہ چلا کہ آپ جو سیکھتے ہیں نا صرف اپنی صحبت سے سیکھتے ہیں، جس طرح کی صحبت ہوگی ویسے ہی آپ کو ملے گا. آپ اوپنلی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر جگہ علماء کرام اپنے درس اور وہ چیزیں دیتے رہتے ہیں ٹی وی پہ بھی، مگر اب وہ چیزوں پہ بھی ان کا کنٹرول آتا جا رہا ہے. تو یہ والی سوچ اب زیادہ بڑھ رہی ہے. جو اسلام مخالف ہے، سوسائٹی میں ایک بگاڑ پیدا کرنے کے مخالف ہے، وہ سوچ اب زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہ قانون سازی کے میں حوالے سے یہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی جرم کو ہمارے لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں. میں نے بہت زیادہ لوگوں کو یہ سنا ہے کسی بھی جرم میں اپنا آپ کو ایک ذاتی واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں جی جی پاکستان سے انگلینڈ جا رہا تھا، تو راستے میں میرے ساتھ ایک بندے کی ملاقات ہوئی، میرے ساتھ میں سیٹ پہ ہی بیٹھا تھا. وہ ایکس آرمی کا بندہ تھا، پاکستان سے ریٹائر ہو کے ملٹری پولیس کا بندہ تھا، پاکستان سے ریٹائر ہو کے انگلینڈ پولیس اس نے جوائن کی. اور جی وہ اب بھی میرا اس سے رابطہ ہے، وہ اب بھی یہاں کرالی میں بہت ہائر پوسٹ پہ ہے پولیس کی. تو وہ جی میرے ساتھ راستے میں بیٹھا تھا. تو ایسے ہی بات شروع ہو گئی اس کے ساتھ، یہ قانون 295 کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا. جی وہ کہتا اس نے مجھے جتنی بھی مثالیں دی نا، اس نے یہی بات کی کہ فلاں کیس میں آپ دیکھ لیں، فلاں کیس میں لوگوں نے ایسا کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ والا جو 295 قانون ہے اگر ہم انگلینڈ میں لے آئیں مثال کے طور پہ، تو آپ کا ہوں کیا خیال ہے کہ غلط پرچہ درج ہوگا کبھی؟ کہتا نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ پولیس میں آپ جانتے ہیں؟ کہتا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا کیونکہ یہاں پولیس میں کرپشن نہیں ہے. تو میں نے کہا اس سے قانون کا تو تعلق ہی نہیں ہے، تو کرپشن کا کیس بنا پھر. جی جی تو وہ کہتا یار مجھے بات سمجھ آ گئی آپ نے میں نے کہا قانون کہیں بھی قانون تو لکھا ہوا ہے نا کتاب کے اندر، بس قانون جی نے کچھ نہیں کرنا. ایکچولی اس کو پرفارم تو ادارے نے کرنا ہے، وہ پولیس کا ادارہ ہے یا عدالت کا ادارہ ہے. اب وہ تو جی ادارے جی ہی کرپٹ ہوں تو قانون کا کیا قصور ہے اس میں؟ قانون تو ایک لیجسلیٹو اسمبلی میں، جو ہماری قانون ساز اسمبلی میں اکثریت کے ووٹ سے بن چکا، اور اس اکثریت کو اس ملک کی اکثریت نے سلیکٹ کیا، تو وہ قانون ایز سچ موجود ہے. مسئلہ آتا ہے اس کی پریکٹیکیبلٹی اس کی کیا ہوگی. تو ان عورتوں کے جو مسائل ہیں نا وہ بھی سارے یہی ہیں. چونکہ عورت کے حوالہ سے ہمارے قانون اتنا زیادہ تر کیسز سندھ میں آتے ہیں. جی اور سندھ میں جب آتے ہیں تو وہاں پولیس کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے، جس کو بنیاد بنا کے یہ ایسی عورتیں یا ایسے لوگ، ایسی این جی اوز فائدہ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہمارے سوسائٹی کی سوچ ہے. یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو جرم ہوا ہے نا، یہ ساری سوسائٹی ایسی ہے، ایسی ہی مجرم ہے. یہ شاہ جی آئینہ یہ جی
بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی اگر کوئی جی دوست جی، دعا جی جی، کوئی اگر دوست بالکل اپنا